یہ زندگی نہیں ہے تو اس کا اثر الگ ہے. کہ اس کا کیا اثر ہے؟ جو زندگی کلمے والی ہوگی، اطاعت والی ہوگی، تو وہ زندگی پاکیزہ ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ فرمایا من عمل صالحا، کہ جو آدمی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی بھی ہو، وہ ایمان اور یقین کے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے. تو یہ ایمانی زندگی کے کیا اثرات ہوں گے؟ کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف ستھری زندگی دیں گے. یہ فرق کلمے والی زندگی اور اس کے علاوہ کی زندگی. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دیں گے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی، ستھری زندگی، پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، بے برکتی سے، بے عملی سے. یہ زندگیاں پاک ہوگی، یہ زندگیاں ان پریشانیوں سے پاک ہوگی. ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی. پاک زندگی کا یہ اثر ہے کہ ان کو جو اسباب ملے ہیں ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی. یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں کہ ایمان اور اعمال والی زندگی، کلمے والی زندگی اگر وجود میں آتی ہے تو وہ زندگی پاکیزہ ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ پاک زندگی کے اثرات ہے کہ وہ پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، اور دوسری خرابیوں سے یہ پاک ہوگی، اور ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کی حاجتیں پوری ہونے میں آسانیاں ہوگی. یہ سب ہے پاک زندگی کے اثرات جس کے لیے انسانیت محتاج ہے اس کی، کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. تو اس کا اثر بتایا کہ ایمان کے ساتھ جب اعمال وجود میں آ جائیں گے مطلوبہ، تو اللہ تعالیٰ جینے کے لیے دنیا میں پاک زندگی دیں. یہ تو دنیا میں ہوگا، یہ تو دنیا میں ہوگا. اور آخرت میں، آخرت کا معاملہ الگ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان کو جو اجر و انعام دیا جائے گا وہ تو بہت اچھا اور اونچے انداز کا اجر و انعام کو دیا جائے گا. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا سامان کیا ہے کہ جب وہ دیکھے گا اپنی آخرت میں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے ہے. کیوں؟ کہ آپ نے زندگی کو صحیح بنایا تھا. تو میں نے کہا ایک زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، وہ ایمان اور اعمال کی برکت سے دی جاتی ہے. پاک اس کے وہ اثرات ہیں جو میں نے عرض کی. اور یہ بات نہیں ہے تو زندگی میں پھر تنگیاں ہوگی، ہر قسم کی تنگیاں، ہر قسم کے الجھنیں. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور جو ہوگا وہ اللہ کی اطاعت سے ہوگا. اس لیے اطاعت کی دعوت ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی تابعداری سے خوش کرو. اللہ کو خوش کرو، رسول کو خوش کرو ان کی تابعداری سے. اور دین سیکھو، یہ ہم کو دعوت ہے کہ اپنا دین سیکھو. نسلی دین کافی نہیں ہے. ہمارے پاس نسلی دین ہے، باپ دادا اوپر کے دادا الحمدللہ سب مسلمان تھے، اس لیے نسل سے دین چلا آیا ہے. تو نسلی دین وہ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت اصلی دین کی ہے. اصلی دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے.
آپ نے اس کی دعوت بھی دی، آپ نے اس کی تعلیم بھی دی، اس کی تربیت بھی کی اور اس کو سکھایا، پہنچایا، سمجھایا. ہاں، ہر زندگی کے ہر شعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کا دین دیا. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس شعبے کا دین مل جائے. جیسے بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے، بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے. ہاتھوں میں روح ہے، کانوں میں روح ہے، پاؤں میں روح ہے، آنکھوں میں. تو روح کی وجہ سے بدن کا ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے نہیں یہ بات؟ اور کسی حصے میں سے روح نکل گئی، مثلا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا یوں، اب اس میں سے خون کا دوران بند ہے، تو یہ ہاتھ کام کرے گا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہاتھ پورے بدن کے لیے بوجھ ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور اس سے کام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی. تو کاٹ کے بھی نہیں پھینک سکتے اور کام بھی نہیں لے سکتے، تو یہ پورے بدن کے لیے بوجھ. ایسے ہی میرے دوستو زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا وہ زندگی کا وہ شعبہ دوسرے شعبے والوں کے لیے بوجھ بنے گا. اس لیے تبلیغ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اس طرح پہنچاؤ جس طرح بدن کے ہر حصے میں اللہ نے روح پھیلائی ہے. یہ کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف ایک روح اتاری ہے. دین کی اور قرآن کی ایسی مثال ہے. اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ روح ہے. ہاں، اگر تاجروں کا شعبہ اس میں سے دین نکل گیا تو وہ اپنی تجارتوں میں بے ایمانی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے اور نفع کمائیں گے. شعیب علیہ السلام کو تاجروں کی اس شعبے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے حد کر دی ہے اپنی تجارتوں میں، حد کر دی ہے. تو ان کی اصلاح کے اس شعبے کے اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے ایمان یقین کے صحیح کرنے کی بھی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے شعبے کو یا اپنی تجارتوں کو صحیح کرنے کی بھی دعوت دی کہ تمہاری تجارت غلط ہونے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں. ہاں، کہ جھکتا لیتے ہو اور جب دینا ہے تو اونچا دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور دوسری خرابیاں ان کی تجارتوں میں تھی. تو یہ تجارت کا شعبہ خراب ہو گیا، تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آیا. اس طرح مختلف شعبے اس زمانے میں خراب ہوتے تھے تو مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے نبی آتا تھا کہ تمہیں اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے، اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کی رہبری کے لیے پورا دین دیا. آپ کو دین کامل ملا. آپ تاجروں کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، تاجروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، حاکموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مزدوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہر شعبے والے اور ہر شعبے والے کو اس کا دین دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے دین پر رہو، اور دین نہیں معلوم ہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا طریقہ ہے. تو صحابہ کرام نے میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اس طرح لیا، نسلی دین نہیں بلکہ اصلی دین. تو اس میں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اعمال بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، سب چیزیں. آخرت کے بارے میں بھی وہ حضرات بہت فکر مند رہتے تھے. ہاں، ہماری طرح سے رواں دواں نہیں. آخرت کے بارے میں کہ ان کو آخرت میں بڑا فکر ہوتا تھا. انما امامنا الآخرہ ولیست امامنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم اور ارادے، کہ ہمارے عزائم ارادے تو فرماتے تھے آخرت بنانے کے ہی ہیں، بس ہم دنیا بنانے کے عزائم نہیں کرتے. دنیا ہماری حاجت ہے، حاجت پوری کر لیں گے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لیں گے. ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے. دین ہر ایک کا الگ الگ نہیں ہوتا، وہ سب کا ایک ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اس کی تو فکر بھی جڑ کر کریں گے.
کہ ذاتی زندگی میں بھی دین آوے، اجتماعی زندگی میں دین آوے، شعبوں میں بھی دین آوے، شعبوں میں بھی دین آوے، بازار میں بازار کا دین، مسجد میں مسجد کا دین۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوں گے؟ کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں کوئی بے ایمانی کا کام کرتا ہے؟ مسجد میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا، وہ جگہ الگ ہے۔ تو مسلمانوں کے مارکیٹ اور بازار کیسے ہوں گے؟ کہ جیسے ان کی مسجدیں ہیں ویسے ان کی مارکیٹ ہے، کہ انہوں نے مسجدوں میں سے تربیت پائی ہے کہ بازار میں کیسے رہو گے، بازار میں کیسے کام کرو گے۔ ایک تو بازار میں شعیب علیہ السلام کی تھی قوم کام کرتی تھی، کہ وہ نہیں کہ ہمارے پاس بازار میں بازار کا دین ہے، مسجد میں مسجد کا دین ہے، مسجد میں سے دین بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ بازار میں اس طرح رہو۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کی مسجد ایک ہی، یعنی وہاں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں۔ وہاں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، بازار میں بھی، یہاں بھی غلط چیز نہیں ہوتی۔ سوق المؤمن کا مسلح، کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کے بازار کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کہ ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے اطاعت کے راستے سے اپنے اپنے شعبے کی۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، دین، یہ دین تو روح کی طرح سے ہے، اگر روح نکل گئی تو پھر ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جتنا بڑا ڈھانچہ اتنا بڑا بوجھ، کیوں کہ جان نکل گئی، کہ ہاتھی کی جان نکل گئی ہے، بہت بڑا بوجھ ہو گیا۔ ہاں، بہت بڑا بوجھ ہو گیا۔ تو زندگی کے بڑے بڑے شعبے اگر اس میں سے دین نکل گیا کہ وہ زندگی کا بوجھ نہیں، یعنی وبال، کہ اس میں دین نہیں ہے، مال ہے اور دین نہیں ہے، کہ مال وبال ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہیں، کاروبار ہیں اور اس میں دین نہیں ہے کہ یہ وبال ہے۔ جیسے جان نکل گئی تو اب کیا کریں گے؟ کہ بیٹا تھا، اکیلا تھا لیکن مر گیا، تو کیا کریں گے؟ کہ ختم، اب اسے کوئی چیز متعلق نہیں ہے، کوئی چیز متعلق نہیں ہے، کیونکہ جان نکل گئی ہے۔ اس لیے میرا دین، کہ دین روح کی طرح سے ہے، اس لیے دین کی دعوت ہے، دین کی تعلیم ہے، دین کی محنت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، کہ اسی سے تو سارے شعبوں میں جان پڑے گی، پھر سارے شعبوں کا دین آئے گا، سارے شعبوں کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبوں کا دین۔ جب صحابہ کو یہ دعوت پہنچی کہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے دین لاؤ، تو پوچھنے آتے تھے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں سے ہر کام کے لیے رہبری ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا اپنی امت کی رہبری کے لیے، آپ اپنی امت کی رہبری علم سے کرتے تھے۔ 23 برس تک وحی آئی ہے، اس وحی میں یہی علم اترا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے، دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے تاکہ آخرت میں خوش خوش جاؤ کہ ہماری آخر بنی ہوئی ہے۔ جیسے نئی عمارت بن رہی تھی تو اب نئی عمارت میں جب رہنے کے لیے جائیں گے اپنے کنبے کے ساتھ تو خوش خوش کہ وہ پرانا کرایہ کا مکان تھا وہ چھوٹ گیا، الحمدللہ اب اللہ نے ہم کو مکان دے دیا نیا، اب خوش خوش اس میں جائیں گے، دعوت کریں گے اور لوگ مبارکباد دیں گے۔ ایسے ہی آخرت میں آدمی جائے گا اپنے آخرت میں تو خوش، فرشتے مبارکباد دیں گے، فرشتے سلامی دیں گے، اور یہ خوش، کیوں کہ اس کو بنایا ہے۔ تو ہم کو میرے دوستو، تو اس لیے وہ حضرات اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے راستے پوچھتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، جیسا ہوتا ہے ویسا کر لو، لوگ کرتے ہیں ویسا کر لو، وضو کرتے تو ہم بھی وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں ہم نماز کر لیں، حج کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، دیکھا دیکھی۔ دین دیکھا دیکھی نہیں ہوتا، کہ دین کا تو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے، کہ بغیر دین کے نجات نہیں ہوگی۔
ہاں بغیر دین کے عذاب ہوگا، اس لیے اس کا سیکھنا، سمجھنا، پوچھنا، جاننا ضروری۔ تو یہ حضرات پوچھتے رہتے تھے کہ ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے؟ ایک صحابی عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے ہیں، یہ حاتم تائی بہت بڑا سخی گزرا ہے عرب میں، نصرانی مذہب کا آدمی تھا وہ، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ حاتم تائی کی صحابت مشہور ہے، کتابوں میں اس کے قصے ہوتے ہیں، تھا بھی بہت سخی، نصرانی مذہب رکھتا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا نہیں پایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تو اس سال میں وہ مرا ہے اپنے مذہب پر، جس سال میں حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات ہوئی ہے، اسی سال میں وہ بھی مرا ہے، اس نے اسلام نہیں پایا۔ لیکن اس کے بیٹے آئے عدی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی تھی، وہ اپنے مذہب کے پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور لمبی عمر انہوں نے پائی، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس بڑے بڑے شکاری کتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں، تو شکاری کتے سے شکار کرانے کی کیا حکم ہے، اس کی کیا شریعت ہے؟ یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ بھی شکار کرو، شکار کرنے گئے میں کبر یہ شکار کر کے کاٹ لو، کہ نہیں، اب دین آیا ہے تو شکار کرنا ہے تو شکار کا دین پوچھو۔ ہاں یہی صحیح اثر ہے تبلیغ کا، کہ جب تبلیغ صحیح ہوگی تو لوگ اپنی دینی ضرورتوں کو پوچھنے آئیں گے، وہاں پوچھنا چاہیے جاننے والوں سے اپنی دینی ضرورتوں کو۔ جیسے دنیا کی ضرورتیں پوچھنا، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، لوئروں کے پاس جاتے ہیں، بیرسٹروں کے پاس جاتے ہیں، بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں جاتے، اپنی ضروریات لے کر کے۔ تو دین کی بات ہو تو، کہ دین کی بات ہو تو دین والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جاؤ، یہ حکم ہے، تاکہ تمہاری بے دینی ختم ہو جائے اور دینداری قائم ہو جائے۔ نہیں پوچھیں گے، نہیں معلوم کریں گے تو غلط کریں گے۔ غلط کرنا اور نہ کرنا یہ کی ہے، بلکہ غلط کرنے کی تو وبال ہے، نہ کرنا تو غفلت ہے، غلط کرنا وبال ہے۔ کہ کیوں غلط کیا؟ اس لیے حکم ہے کہ اپنا دین سیکھو، دین سیکھو، تاکہ زندگی کا جو بھی مرحلہ آوے وہ مرحلہ دین کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اس میں اسی کی دعوت ہے کہ زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ۔ حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ۔ کمائیاں ہوئے نا، کماتے ہیں لوگ، کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ۔ یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی غلط ہے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ کہ کمائی بھی اپنے لیے ہے اور کمائی کا دین بھی اپنے لیے ہے، کمائی وہ بھی اپنے لیے ہے اور دین کس کے لیے؟ کہ دین بھی اپنے لیے، کہ کمائی ہے تو کمائی کے دین کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کمائیوں کو علم پر لاؤ، کمائیوں کو ہوس اور خواہش پر نہیں کہ زیادہ آ رہا ہے نفع تو کماؤ، پھر دین رہے نہ رہے، حق رہے نہ رہے، ایسا نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ کہ صرف کمانا ہے، کہ صرف کمانا، یہ باطل ہے۔